علی بھی اگلا سوال ہے، کیا کوئی مسلمان اپنے آپ کو سگے مدینہ یعنی مدینے کا کتا کہہ کر مخاطب کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس سے مراد وفاداری کا اظہار ہے، نہ کہ فی الواقعتاً کتا بننا مقصود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری اور محبت کا اظہار دین اسلام کی اساس ہے۔ بالکل جی، ہمیں آپ جذباتی ڈاکٹرائن پہ نہ لے کے جائیں، ہمیں آپ بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار دین کی بنیاد ہے، یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ وہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جن کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ سے عقیدت کا اظہار جو ہے ایمان کی اساس ہے۔ تو پھر چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ کا دفاع کیوں کر رہے ہیں آپ کے علماء؟ اس وقت ہم بھی تو آپ کو یہی غیرت دلا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو آج آپ ہمیں اس طرح کے سوال لکھ کے بھیجیں گے؟ پھر ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اس روئے ارض پہ سب سے زیادہ کسے تھی؟ اہل بیت کو اور صحابہ کو علیہم السلام اجمعین۔ کیا ان میں سے کسی نے اپنے آپ کو سگے مدینہ کہا، مدینے کا کتا؟ بالکل نہیں کہا۔ ان کو نہیں پتا تھا کتا وفادار جانور ہے؟ یہ آپ کو زیادہ سمجھ آ گئی ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں جی وہ اصحاب کہف کے کتے کا ذکر موجود ہے قرآن میں، تو اس سے ہم لیتے ہیں۔ وہ تو صرف اتنا ذکر ہے کہ وہ کتا جو ہے وہ غار کے دہانے کے اوپر ہے، قطعاً اس میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ اپنے آپ کو کتا کہنا شروع کر دیں، بس ایک ذکر ہے۔ تو سر ایک اور کتے کا بھی ذکر ہے قرآن کے اندر، وہ آپ کیوں بھول گئے؟ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں علماء سو کو اللہ نے کتے کی مثال بیان کیا ہے کہ یہ وہ کتے ہیں کہ بلعام بن باورا کا ذکر ہے۔ المستدرک الحاکم میں صحیح سند سے ابن مسعود کا قول ہے کہ یہ بلعام بن باورا، بعض جگہ بلعام بن باورا بھی آتا ہے، بلعام بن باورا ایک یہودی عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، لیکن پستی میں گر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی مثال ہے جیسے کتا زبان ہانپتا ہے، اس پہ لوڈ کوئی بوجھ ڈالیں تب بھی زبان ہانپے، نہ ڈالیں تب بھی، یعنی وہ دنیا کی پستی میں گر گیا۔ تو وہ بھی تو ایک کتا ہے، یہ بھی مثال بیان ہوئی ہے۔ اور سنن ابی داؤد میں تو حدیث ہے کہ میری امت کے 72 گروہ دوزخ میں جائیں گے اور میری امت میں ایسی بدعت پیدا ہوں گی، اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں، جیسے کتا کسی کو کاٹ جائے باولا اور اس کے ایک ایک ریشے میں بدعت داخل ہو جائیں جیسا کہ وہ کتے کا زہر، ایسے میری امت میں بدعت فرقوں میں داخل ہوں گی۔ تو یہ فرقے میں بدعت جس کتے کے کاٹنے سے ہوتی ہے، وہ کتا کون سا ہوتا ہے؟ ارسیشن کتا ہوتا ہے؟ کون سا ہوتا ہے؟ مولوی ظاہر بدعت تو وہی جاری کرے گا نا جو دین کا کسٹوڈین بنا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی کتے کی مثال بیان کی ہے۔ تو کتے کی وفاداری کو آپ بنیاد بنا کے رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، تو کیا مولا علی نے کبھی یہ وفاداری دکھائی ہے اس طرح کی؟ تو آپ پھر بتا دیں کہ آپ کو زیادہ وفاداری سمجھ آ گئی ہے۔ آپ مولا علی سے بڑھ کے عاشق رسول ہیں، آپ ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین سے بڑھ کے زیادہ جو ہے وہ عاشق رسول ہیں کہ آپ اس طرح کی مثالیں بیان کر رہے ہیں جی ہم کتے کی وفاداری لیتے ہیں۔ اچھا پھر لیم ایکسکیوزز بھی ہو دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی مولا علی کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ انہوں نے مرہب کے خلاف ریڈز پڑھا تھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں شیر ہوں، ٹھیک ہے، تو شیر بہادری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حمزہ ابن عبد المطلب کو نبی علیہ السلام نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا شیر۔ اب شیر بھی تو دیکھیں، شیر کی بھی دم ہوتی ہے، اس کے بھی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، تو آپ شیر تو کہہ لیتے ہیں اس کو، تو وہ شیر بہادری کی علامت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو شیر بھی حرام ہے۔ تو صحیح حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جتنے درندے ہیں گوشت خور وہ حرام ہے، شیر حرام ہے۔ اگرچہ وہ حرام ہے لیکن مثال کے طور پہ بیان کرنا ٹھیک ہے۔ تو سر شیر کی مثال تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اور میں ایک معصومانہ سا سوال کرتا ہوں، کسی کو کہا جائے شیر کا پتر تو وہ خوشی ہوتا ہے نا، اور اگر کسی کو وہ کہا جائے جس کے نام کا آپ دفاع کر رہے ہیں، آپ کو ہی کہہ دیا جائے یا آپ کے بچے کو کہہ دے کہ یہ مدینے کے کتے کا پتر ہے، تو میرا خیال ہے آپ کو میری بات کا جواب مل جائے گا۔ یہ نٹوریس مثال ہے، اور قرآن و حدیث میں نٹوریس مثال کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کتے کی مثال نٹوریس آئی ہے، حتیٰ کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جس گھر میں کتا ہو یا تصویر اس میں رحمت کے فرشتے ہی داخل نہیں ہوتے۔ چلیں، اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے
کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس نہیں آئے. تو حضرت جبرائیل نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھ سے جبرائیل کا وعدہ تھا کہ آج اس نے آنا ہے, تو وہ نہیں آیا. میرے دل میں ایک خدشہ آیا, تو میں نے دیکھا میری چرپائی کے نیچے ایک کتے کا بچہ تھا, میں نے اسے باہر نکالا, ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے نہ وہ آیا ہو. تو اگلے دن جبرائیل علیہ السلام آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ ہم فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جہاں پہ کتے ہوں, تو کل آپ کی چرپائی کے نیچے کتے کا بچہ تھا اس لیے میں آپ کے گھر نہیں داخل ہوا. کیونکہ اگلے زمانوں میں دروازے نہیں ہوتے تھے, صرف پردے لٹکائے جاتے تھے, تو کتے بلیاں اس طرح گھر کے اندر آ جاتی تھیں, ابھی بھی گاؤں ایریا میں آ جاتی ہیں. اگر آپ کہتے ہیں نہیں آتی, آپ بھی ذرا ایک دو دن کے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھول کے دیکھیں تو آ جاتے ہیں, پیٹس ہوتے ہیں نا. جی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چرپائی کے نیچے کتا چلا جائے, سگے مدینہ جو اوریجنل سگے مدینہ ہے, اوریجنل والا, تو وہاں پہ فرشتے داخل نہیں ہوتے. اور جو آپ کے بنائے ہوئے سگے مدینہ ہے نقلی, تو ابھی اذان مغرب شروع ہو گئی ہے, کئی باتیں میرے دماغ میں ایسے سے گھوم رہی ہیں, لیکن میں اذان مغرب کے وقفے کے بعد آپ سے ٹھیک ہوگا جی. میں عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت کی ادائیں ہیں یہ صحابہ سے بڑھ کے کسی کو نہیں آتی. بے شک. اگر یہ اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہلوانا, یا اس سے بھی آگے لوگ تو اب سگے غوث اعظم اور اپنے پیروں کے نام لگا کے بھی سگے ساتھ لکھتے ہیں. اب میں خود بھی لکھتا ہوں, میری پرانی ابھی بھی کتابیں موجود ہیں جس میں بڑے بڑے سگ لکھے ہوئے ہیں. تو مت ماری ہوئی تھی, ہمیں کسی نے اس وقت سمجھایا ہی نہیں اس طرح جس طرح ہم اب آپ کو کھول کھول کے سمجھا رہے ہیں کہ خدا کے لیے عقل کے ناخن لیں اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. عشق کے معیارات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود طے کر دی ہیں. آج کے معیارات تو چھوڑ دیں, نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی کسی نے نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا ہے نا, اور وہ باؤنڈریز اور لمٹ کو کراس کرتا تھا, تو آپ نے اس کو بھی بین کر دیا ہے. یہ آپ کے ویسے پنجابی کا محاورہ ہے کہ عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والیاں انجے ہی عمرہ گالیاں, کہ عشق کے جھلے نمبر لے گئے اور عقل والے تو ایسے ہی عمریں گزارتے رہے. سنن ابی داؤد میں صحیح سند سے حدیث ہے, سنن ابن ماجہ میں بھی ہے کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو آ کے سجدہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سر اٹھا, یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ہیرا نامی گاؤں میں گیا تھا, کوفے کے پاس ایک شہر ہے, یہ گاؤں تھا, کوئی قصبہ تھا, وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں, تو میں آپ کو کیوں نہ سجدہ کروں. اجتہاد کیا, ایک صحابی کا اجتہاد ہے یہ, اور محبت بھی اس میں شامل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے بھی گزرو گے, کیا تم میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ. اتنا ان کو بھی پتا تھا قبر پہ سجدہ نہیں ہونا. آپ نے فرمایا اگر سجدہ جائز سمجھتا میں تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. تو یہ عشق کا معیار نبی علیہ السلام نے اس کو کراس کر دیا کہ سجدہ نہیں, لمٹ کراس نہیں ہوگی. یہ کہنا کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے, یہ آپ کا ایک محاورہ ہی ہے, قرآن و سنت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے بھی بڑھ کر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, کتاب الجمعہ چیپٹر میں, نبی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص کوئی تقریر کر رہا تھا صحابی, اس نے خطبے کے دوران کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا, ومن یعصہما, اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد غوا, وہ بہک گیا. اس جملے میں کوئی خرابی ہے نہ, لٹریچر میں کوئی خرابی ہے نہ, آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے, لیکن نبی علیہ السلام کو غصہ آیا, فرمایا بئس الخطیب انت, کتنا برا خطیب ہے تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے. اس نے نہیں کہا یا رسول اللہ میں دونوں سے مراد دو خدا نہیں لیے, میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی کا تابع فرمان ہوا, اطاعت کی, وہ کامیاب ہوا, اور جو ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا. تو ایک کانٹیکسٹ کے ساتھ جملہ ہے. میں نے آپ کو کوئی اللہ کے ساتھ شریک تو نہیں ٹھہرایا. یہ کیڑے اس دماغ میں اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے. نبی علیہ السلام فرمایا تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَىٰ, جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا. ان دونوں کی نہیں, دو نہ کہو. اب آپ کے صوفیاء بے شک شعر میں کہتے رہے کہ ہک ہے ہک ہے ہک ہے,
جڑا ہک کی ڈوں آکھے وہ کافر و مشرک ہے. اور نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ جو ہک کی ڈوں آکھے وہی موحد ہے. امام الموحدین کا فتویٰ. نبی علیہ السلام ان دونوں کے لفظ کے اوپر بھی ناراض ہیں. اور ابو داؤد میں اس حدیث کے آگے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا قم اذهب، اٹھ اور ادھر سے نکل جا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کے بلند ترین درجے پہ فائز شخص اپنے صحابی کو کہہ رہا ہے اٹھ اور نکل جا، اپنی شکل گم کر ادھر سے. کیوں؟ بات ہی بہت سخت ہو گئی تھی. نبی علیہ السلام اللہ کے حقوق کے معاملے میں بہت سخت ہے. مسند احمد میں صحیح سند سے حدیث ہے، الادب المفرد میں بھی ایک شخص نے حضور کے ساتھ محبت میں جذبات میں کہہ دیا. یہ میں سگے مدینہ کے آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے ایکویلنٹ کتنے بڑے بڑے واقعات ہیں. سگے مدینہ تو دور تک وہاں نظر ہی نہیں آئے گا آپ کو. اس نے کہا یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا؟ اب پاکستانی ہوتا کہتا نہیں یا رسول اللہ میں نے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا نہیں کیا، میں آپ کو غیر مستقل بذات عطائی اور غیر محدود نہیں محدود مان رہا ہوں. وہ تو اللہ کا ذاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ غیر محدود ہے اور مستقل بذات ہے. اے جتنی کہانیاں تھوڑے مولویوں نے کڑی ہیں نا ٹرمنالوجیز، یہ اس زمانے میں نہیں تھی. صحیح. آپ نے فرمایا قل بل ما شاء اللہ وحدہ، کہہ بلکہ جو اکیلا اللہ چاہے. بے شک. تکوینی امور میں تقدیر کے معاملات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. البتہ جو دینی معاملات ہیں وہ تو بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں. صحابہ کرام کو جب کوئی بات نہیں پتہ ہوتی تھی تو کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو دین اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن تکوینی امور تقدیر سے چیزیں وہ تعلق رکھتی ہیں، وہ آپ یہ الفاظ نہیں استعمال کریں گے، وہ نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا ہے. تو اس لیے اس سارے کانٹیکسٹ میں اگر آپ کتابوں کو پڑھیں گے تو کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. سر یہ جملہ اتنا قیامت خیز ہے کہ پورے کے پورے معاملات اس کے اندر کور ہو جاتے ہیں. تو یہ کتابوں کا دین ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سر صبح و شام ایک دفعہ جھوم کے کہا کریں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب. ٹھیک ہوگا؟ جزاک اللہ.